اور پھر میاں اور بیوی کا آپس میں تعلق، یہ اتنی اہم چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم، سارے بولے تم۔ اب ہمیں آج تک اس آیت کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ لباس کا مطلب کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اس کا مطلب بس وہی لیا کہ شاید وہ جو ایک خاص وقت ہوتا ہے اس سے مراد وہ ہے، نہ، آج آپ نے سمجھ کے اٹھنا ہے یہ لباس ہے میرے بدن پہ، اس میرے لباس نے میرے جسم پہ موجود ہر عیب کو چھپایا ہوا ہے۔ بولے نا جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ کشمیری کہاوت ہے بڑی مشہور، وہ کہتا ہے میری سفید اجلی شرٹ پہ نہ جا، اس کے نیچے بنیان کے چھید بھی دیکھ۔ کوئی نہیں سمجھا آپ بات۔ وہ کہتا ہے کہ تو میری سفید قمیض پہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنا اعلیٰ کپڑا اس نے پہنا ہے، تو کہتا ہے تجھے کیا خبر کہ اس کے نیچے جو میں نے بنیان پہنی ہے اس پہ چھید ہیں میری غربت کی وجہ سے۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لباس ہوتا ہے وہ لباس بندے کے جسم کے عیبوں کو، بولے نا جی، اب میرے جسم پہ کہیں کوئی داغ ہے، کہیں کوئی بال ہے، جو کچھ بھی ہے آپ کو نظر کس نے چھپا دیا؟ رب فرماتا ہے تیری بیوی تیرا لباس ہے اور تو اپنی بیوی کا، تو کتنا بدبخت ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کے عیب آ کے لوگوں کو بتاتا ہے، اور کتنی بدبخت ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کے عیب جا کے اپنے لوگوں میں بیان کرتی ہے۔ رب نے کیا فرمایا تھا؟ وہ تیرا لباس ہے اور تو، سارے بولے اور تو۔ ہمارے ہاں جب لڑائیاں بڑھتی ہیں پھر محلے کے لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ان کے گھر شادی ہوئی ہے نا، یہ بیٹی ٹھیک نہیں ہے۔ کس نے بتایا؟ وہ محلے کے لوگوں تک بات کیسے چلی گئی؟ گلی کے لوگوں کو یہ بات کیسے پتا چلی؟ رب نے کیا فرمایا تھا؟ وہ تیرا لباس ہے۔ بولو نا یار، آپ یقین جانیے اگر صرف ایک اتنی سی بات پہ عمل ہو جائے تو گھروں میں لڑائیاں ختم ہو جائیں، طلاق کی شرح نیچے آ جائے۔ لیکن آج یونین کونسل میں وقت نکال کے چلے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ مسائل کیا ہیں، تو وہ آپ کو حیرانی سے بتائے گا کہ سارا دن ایک ہی مسئلہ آتا ہے اور وہ طلاق ہے، طلاق ہے اور طلاق ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس رشتہ ازدواج کو سمجھا نہیں۔ ہم نے بس یہی سمجھا ہے کہ شاید سال کے بعد نیا سوٹ لے دینا یا ان سارے کاموں کو کر لینا یہی رشتہ ہے، جبکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آپ سنیں گے نا محبوب کا فرمان تو پھر آپ کو مزہ بھی بڑا آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، حضور فرماتے ہیں تمہارے میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ جی کس کے ساتھ اچھا ہے؟ یہاں صاحب بہادر جب گھر کا دروازہ پھلانگتے ہیں تو موڈ چینج ہو جاتا ہے، اور بیوی بھی کہہ رہی ہوتی ہے ہلے تھوڑے دوست کا فون آ گیا نا، جی کہتی ہے کہ نہیں؟ آپ بول نہیں رہے، کہتی ہے یقیناً، ظاہر اگر ساڑھے کہنے وہ توڑے بھی تو کہنے ہی ہونے نا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مزاج کیوں ہے؟ بلکہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ باہر دروازے پہ کوئی دوست آ جائیں تو بندہ ان سے ذرا ہنسی مذاق کرتا ہے، تو جب اندر آتا ہے تو ایک طبیعت ہماری، ایک ہم نے معاشرے سے یہ سیکھا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہے کہ ذرا گھر میں سخت مان کے رہنا ہے، ہم نے سیکھا یہ ہے کہ آ کے ذرا منہ بنا کے رہنا ہے، جبکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ، شریعت نے کیا سکھایا؟ حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے، باہر آپ بڑے ہی اچھے ہیں، باہر سارے آپ کو میاں صاحب کہہ کے بلاتے ہیں، باہر سارے آپ کو چودھری صاحب کہہ کے بلاتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بندہ گل کرتا ہے مزہ آ جاتا ہے۔ کبھی ایسی بات آپ نے گھر جا کے بھی کی ہے؟ کبھی بچوں میں بیٹھ کے بھی اتنی مزے کی کوئی بات کی ہے؟ میں ایک جملہ، یقین جانے وہ جملہ زندگی بدلنے کے لیے بھی کافی ہے۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ مرد کی مردانگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کے گھر والے ڈر جاتے ہیں یا خوش ہو جاتے ہیں۔ جملہ مشکل ہو گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ دیکھو کہ جب تم گھر جاتے ہو تو تمہارے بچے ڈر جاتے ہیں یا خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تو ڈر جاتے ہیں تو پھر دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں ہوا، اور اگر باپ کے آنے پہ، شوہر کے آنے پہ، بیٹے کے آنے پہ
گھر والے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر مبارک ہو، آپ ایک بہترین باپ، بہترین بیٹے، بہترین شوہر اور بہترین بھائی ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنی اداؤں پہ غور کیجئے۔ تو شریعت نے ہمیں یہ مزاج دیا کہ جب، اب دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں سارا دن باہر گزرتا ہے، جب ڈیوٹی سے واپس آتے ہیں تو پھر گلی میں ایک محفل لگتی ہے، 12-1 بجے تک گلی میں بیٹھے رہے، اور جب گھر گئے تو گھر کس لیے گئے؟ صرف سونے کے لیے۔ ایسے ہی ہے، سو کے اٹھے تو کام پہ چلے گئے، تو بچوں کو وقت کب دیا؟ گھر والوں کو، ماں باپ کو وقت کب دیا؟ تو اگر وہ کوئی سوال کر دیں تو آگے سے ہوتا ہے میں صبح دا کام تے گیا ہوں تو تھوڑے کام ٹوٹ جا۔ بس یہ بات سمجھنے والی ہے، شریعت نے ہمیں جو مزاج دیا ہے اس مزاج کے اندر رہنا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے، بولو نا یار، اپنے، اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں۔ آئے ہے، پڑھیے نا سبحان اللہ۔ اور حضور کتنے بہتر ہیں، میں کہتا ہوں حضور سے بہتر ہو بھی کیا سکتا ہے؟ حضور تو بہتر نہیں، بہترین ہے، بلکہ یہ بہترین والا لفظ بھی چھوٹا ہو جائے گا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کہ حضور نے کیا انداز اختیار کیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور گھر کے کام بھی کروا دیتے تھے۔ سارے نہیں بولے، پریشانی والی بات ہے نا، تسی جا کے جھاڑو چکو تے کڈی بےزتی والی گل ہے۔ شریک کی کہیں گے، ماں کی کہے گی، جبکہ میرے محبوب جن کے لیے رب نے کائنات بنائی، جن کے لیے رب نے یہ سارا میلہ لگایا، ان کی شان کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرمانی حضور گھر کے، بولو نا یار، حضور گھر کے، تو پھر حضور کے ازواج کا انداز بھی تو دیکھیے، پھر حضور سے محبت کا انداز بھی تو دیکھیں، ان گھر والوں کی شان بھی تو دیکھیے نا۔ پھر رب ان کی شان میں آیتیں نازل فرماتا ہے، پھر رب ان کی شان میں قصیدے پڑھتا ہے۔ یہ شان ہے حضور کی ازواج کی، حضور کی آل کی، اور یہ ساری شانیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان کو میسر آئی ہیں۔ تو یہ بات آج یہ ارادہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم نے اپنے ماحول کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ یقین جانیے میرا دل کرتا ہے پورا سال اس موضوع پہ جمعہ پڑھایا جائے، جس طرح طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے ہر گلی میں، ہر دوسرے گھر میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ذرا اچھا بولے ایسی وجہ کیا ہے؟ یہ اس سسرال میں 2 دن زیادہ رہ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اپنے گھر زیادہ دیر بات کرتی رہتی ہے۔ یار یہ بھی کوئی وجہ ہے؟ یہ بھی کوئی باتیں ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیے، بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے میکے میں جائے، بلکہ بعض فقہا نے تو لکھا کہ اگر شوہر اجازت نہ بھی دے تو ایک خاص وقت کے بعد بیوی کو اجازت ہے کہ وہ جا کے مل کے آ سکتی ہے، اور شریعت اس پہ کوئی حکم نہیں لگاتی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ہم سب کے لیے چیز لازمی ہے کہ جو شریعت نے ایک دائرہ کار ہمیں دیا ہے ہم اس پہ عمل کریں، اس کے اندر رہ کے اپنی زندگی بسر کریں، تو انشاءاللہ یہ جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں اللہ نے چاہا تو یہ کم ہو جائیں گے۔